السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی ابواب الفرائض صفحہ نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی میراث العصبۃ، یہ باب ہے عصبات کی میراث کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض بأہلها فما بقی فہو لأولی رجل ذکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل فرائض کو ان کا حق ادا کرو، جو بچ جائے وہ اس مرد کے لیے ہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، بعض راوی سے ابن طاووس سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلا نقل کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ذوی الفروض کو میراث ملتی ہے، پھر عصبات نسبی کو، پھر عصبات سببی کو، پھر ذوی الارحام کو۔ عصبات کے 4 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں بیٹا، پوتا اور اس کے نیچے کے پوتے۔ دوسرے درجے میں باپ، دادا، پردادا اور اس کے مزید اوپر کے دادے۔ تیسرے درجے میں حقیقی اور سوتیلے بھائی اور ان کے لڑکے یا پوتے وغیرہ۔ چوتھے درجے میں میت کے چچا، میت کے والد کے چچا، میت کے دادا کے چچا، ان چچاؤں کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، مزید نیچے کے پوتے۔ اب تقسیم اس طرح ہوگی کہ پہلے بیٹے کو، پھر پوتے کو، پھر پڑپوتے کو، پھر باپ کو، پھر دادا کو، پھر پردادا وغیرہ کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس تقسیم کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درجے والوں کو دیا جائے گا، پھر اس سے بچ جائے پھر دوسرے درجے والوں کو، پھر بچ جائے تو تیسرے درجے والوں کو، ان سے بھی بچ جائے پھر چوتھے درجے والوں کو۔ پہلے درجے والے دوسرے درجے والوں کو محروم کرتے ہیں۔ رجل ذکرن، یہاں پر ذکرن کا لفظ تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر خنثی کا استثناء کرنا مقصود ہے، یعنی خسرے اس سے نکل جائیں گے۔ رجل سے بات خود ہی مفہوم ہو جاتی ہے، تو رجل کے بعد ذکر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ رجل کے بعد ذکر کا لفظ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ میراث عصبہ مرد کو ملتی ہے، یا بطور تاکید کے فرمایا ہے، یا پھر ذکر سے خنثی کو نکالنے کے لیے لائے ہیں کہ خنثی کو میراث نہیں ملے گی۔ حاجب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو کسی کا حصہ روکتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک حجب نقصان، ایک حجب حرمان۔ یعنی بعض وارثوں کی موجودگی بعض کے میراث کی کمی کا باعث ہوتی ہے، اور بعض کی موجودگی بعض دوسرے کو بالکل محروم کر دیتی ہے۔ جیسے میت کی اولاد نہ ہو تو ماں کو 1/3 ملتا ہے، اگر میت کی اولاد ہو تو پھر 6واں حصہ ماں کو ملتا ہے۔ دوسری مثال، میت کا بیٹا ہو تو بھائی میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ باب ما جاء فی میراث الجد، یہ باب ہے دادا کی میراث کے بیان میں۔ حدثنا الحسن بن عرفۃ حدثنا یزید بن ہارون عن حمام بن یحییٰ عن قتادۃ عن الحسن عن عمران بن حسین قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر لك طعمة۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وفي الباب عن معقل بن يسار۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، میرا اس کی میراث میں سے کیا حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، تمہارے لیے اور بھی 6واں حصہ ہے۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، تمہارے لیے اور بھی 6واں حصہ ہے۔
کھانے کے لیے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ دادا کو یہاں پر 3 مرتبہ چھٹا چھٹا حصہ دیا گیا، کیونکہ پہلا چھٹا حصہ تو ذیل فرض ہونے کی وجہ سے ملا، دوسرا چھٹا حصہ عصبہ ہونے کی وجہ سے ملا، اور کوئی دوسرا وارث نہیں تھا تو پھر باقی چھٹا حصہ بھی دادا کو ہی ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی حصہ 3 مرتبہ کر کے دیا، ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ میں دے دیا جاتا تو سمجھ میں یہ آتا کہ پوتے کے انتقال پر دادا کو تہائی حصہ ملتا ہے۔ مسئلہ کی صورت اس طرح بنے گی کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک دادا، تو بیٹیوں کو 2 تہائی حصہ ملے گا اور دادا کو ذی فرض ہونے کی وجہ سے چھٹا حصہ ملے گا، پھر دادا کو عصبات کی وجہ سے چھٹا حصہ ملے گا، اور پھر کوئی اور وارث نہیں تو آخری چھٹا حصہ بھی اسی کو مل جائے گا۔ باب ما جاء فی میراث الجدتی، یہ باب ہے دادی اور نانی کی میراث کے بیان میں۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان حدثنا زہری قال مرة قال قبیصة وقال مرة عن رجل عن قبیصة بن ذؤیب قال جاءت الجدة ام الام او ام الابی الى ابی بکر فقالت ان ابن ابنی او ان ابن ابنتی مات وقد اخبرت ان لی فی الکتاب حقا فقال ابو بکر ما اجد لک فی الکتاب من حق وما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى لک بشیء وسأسأل الناس فشهد المغیرة بن شعبة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما إن فردت به فهو لها۔ حضرت قبیصہ بن ذؤیب کہتے ہیں کہ ایک دادی یا نانی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا پوتا یا نواسہ فوت ہو گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں میرا کچھ حصہ مذکور ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتاب اللہ میں تمہارے لیے کوئی حق نہیں، اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ دیتے ہوئے سنا ہے، لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ بس جب انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھٹا حصہ دیا۔ اس کے بعد دوسری دادی یا نانی یعنی اس دادی یا نانی کے شریک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ سفیان کہتے ہیں کہ معمر نے زہری کے حوالے سے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تم دونوں اکٹھی ہو جاؤ تو چھٹا حصہ ہی تم دونوں میں تقسیم ہوگا، اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک اکیلی ہوگی تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عثمان بن اسحاق بن خرشۃ عن قبیصۃ بن ذؤیب قال جاءت الجدۃ الى ابی بکر فسألته میراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقال محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها وهذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة وفي الباب عن بريدة۔ حضرت قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی
اور اس نے اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے کچھ نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی تمہارے لیے کچھ نہیں، تم واپس چلی جاؤ، میں صحابہ کرام سے پوچھوں گا۔ پس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عرض کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس پر محمد بن مسلمہ کہتے ہیں مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہی بات کہی جو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما چکے تھے۔ بس حضرت ابوبکر نے اس عورت کو چھٹا حصہ دے دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اپنی میراث طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے لیے قرآن میں کوئی حصہ مقرر نہیں، بس یہی چھٹا حصہ ہے۔ اگر تم دونوں وارث ہو تو یہ دونوں کے لیے مشترکہ ہوگا، اگر کوئی اکیلی ہوگی تو یہ چھٹا حصہ اسی کا ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ جدہ نانی اور دادی دونوں کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ذوی الفروض یعنی وہ ورثاء جن کے حصے متعین ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ اکثر تو وہ ہیں جن کی تصریح کتاب اللہ میں موجود ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کا حصہ کتاب اللہ میں موجود نہیں اور وہ احادیث سے ثابت ہیں۔ ان میں سے ایک جدہ کا مسئلہ بھی ہے۔ ایک دادی یا نانی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ابوبکر کے پاس دادی آئی تھی وہ میت کی نانی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو دادی آئی وہ میت کی دادی تھی۔ دادی ہو یا نانی، ایک ہو یا متعدد، چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اگر اکیلی ہو تو اکیلی چھٹے حصے کی وارث ہو جائے گی، اگر دادی اور نانی دونوں ہوں تو پھر دونوں چھٹے حصے میں شریک ہو جائیں گی۔ باب ما جاء فی میراث الجدۃ مع ابنہا، یہ باب ہے دادی کی میراث کے بارے میں بیٹے کے ہوتے ہوئے۔ حدثنا الحسن بن عرفۃ حدثنا یزید بن ہارون عن محمد بن سالم عن الشعبی عن مسروق عن عبد اللہ بن مسعود قال فی الجدۃ مع ابنہا انہا اول جدۃ اطعمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي، هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادی کے بیٹے کی موجودگی میں دادی کی میراث کے متعلق فرمایا یہ پہلی دادی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھٹا حصہ دیا جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے بیٹے کی موجودگی میں دادی کو وارث قرار دیا ہے جبکہ بعض نے وارث نہیں ٹھہرایا۔ میت کا باپ دادی کے لیے حاجب ہوتا ہے یا نہیں، اس میں دو مذہب ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک قول امام احمد کے نزدیک میت کا باپ جدہ کے لیے حاجب ہوتا ہے۔ دوسرا مذہب ایک قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کا باپ جدہ کے لیے حاجب نہیں ہوگا۔ حدیث بالا امام احمد کی دلیل ہے۔ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی دادی اور باپ دونوں کو چھوڑ کر مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دادی کو چھٹا حصہ دیا جبکہ میت کا باپ موجود تھا۔ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ میت کے باپ کے زندہ ہونے کی صورت میں دادی محروم ہوتی ہے، یعنی دادی میت کے باپ کے زندہ ہونے کی صورت میں پوتے کے ترکہ سے محروم رہتی ہے۔ یہ حدیث مذہب اول والوں کے خلاف ہے۔ حدیث بالا کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے بھی فرمایا ہے۔ یہ خاص حکم اسی عورت کے لیے تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اس کو تبرعاً دیا تھا، یہ بطور میراث کے نہیں تھا۔ یہ جدہ ام الام یعنی نانی تھی۔ اس کا بیٹا میت کا ماموں ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو چھٹا حصہ دیا اس کے بیٹے اور میت کے موجود ماموں کے ہوتے ہوئے۔ یہ بات تو احناف کے مذہب میں بھی صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں میراث کا ذکر ہی نہیں بلکہ ویسے ہی بطور تبرع کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یا باپ معاذ اللہ کافر یا غلام ہوگا اس لیے دادی کو دیا تھا۔ باب ما جاء فی میراث الخالی،
یہ باب ہے ماموں کی میراث کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حکیم بن عباد بن حنیف عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف قال كتب معی عمر بن الخطاب الى ابی عبیدۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا له والخال وارث من لا وارث له وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معدی کروبہ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری وساطت سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی دوست نہ ہو اللہ اور اس کا رسول اس کے دوست ہیں، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں اس کا وارث ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور مقدام بن معدی کروب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابو عاصم عن ابن جرید عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخال وارث من لا وارث له هذا حدیث حسن غریب وقد ارسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں اس کا وارث ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اسے بعض راوی مرسل نقل کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام خالہ، ماموں اور پھوپھی کو میراث دیتے ہیں، جبکہ اکثر علماء ذوی الارحام کی وراثت میں اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں میراث کو بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہیں۔ ماموں کی میراث ماموں ذوی الارحام میں سے ہے۔ ماموں کو میراث ملے گی یا نہیں، اس میں دو مذہب ہیں۔ پہلا مذہب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، سعید بن مسیب، ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے کہ ذوی الارحام کو میراث میں سے نہیں ملتا۔ دوسرا مذہب اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جمہور تابعین، امام ابو حنیفہ، علقمہ، حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے۔ ان کے نزدیک ذوی الارحام کو میراث ملتا ہے۔ پہلے مذہب والوں کا استدلال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوپھی اور خالہ کی میراث کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے سکوت فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ پھوپھی اور خالہ کے لیے میراث نہیں ہے۔ دوسرے مذہب والوں کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ، یعنی رشتے ناطے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں۔ ترمذی کی پہلی حدیث اور دوسری روایت نیز حضرت عائشہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن اخت القوم منہم، کہ ان کی جو بہن ہے وہ انہی میں سے ہوگی۔ پہلے مذہب والوں کے جوابات یہ ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا جواب روایت مرسل ہے اور مرسل روایت حجت نہیں ہوتی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس کے اسناد میں بھی اختلاف ہے۔ چوتھا جواب ہے کہ اس سے صرف ماموں اور خالہ کا مسئلہ واضح ہو رہا ہے اور ہماری احادیث ذوی الارحام کے بارے میں عام ہے، اور یہ قانون ہے کہ عام خاص پر مقدم ہوتا ہے۔ باب ما جاء فی الذی یموت ولیس له وارث، یہ باب ہے لاوارث کی موت کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا یزید بن ہارون حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن الأصبحانی عن مجاہد بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولى للنبي صلی اللہ علیہ وسلم وقع من عزق نخلة فمات، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انظروا هل لك من وارث؟ قالوا لا، قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية وفي الباب عن بريدة هذا حديث حسن۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام کھجور کے درخت سے گر کر انتقال کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کا مال اس کی بستی والوں کو دے دو۔ اس باب میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عزقی نخلتن، ایک غلام کھجور کی ٹہنی سے گرا اور انتقال کر گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کے گاؤں والوں کو اس کی میراث دے دو۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور صدقہ اور تبرع کے طور پر فرمایا تھا۔ اصل میں یہ مال بیت المال میں جاتا اور پھر وہاں سے بطور مستحق ہونے کے اس کے گاؤں والوں کو ہی ملتا۔ کیونکہ اس کے گاؤں والے غریب اور مستحق تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتداءً اس کے گاؤں والوں کو ہی دے دو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا غلام تھا تو آپ کو اس کی میراث ملنی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انبیاء دوسروں کو وارث نہیں بناتے، اسی طرح دوسرے کے وارث بھی نہیں بنتے۔ باب فی میراث المولی الاسفلی، یہ باب ہے کہ آزاد کرنے والے کا وارث اس کا غلام ہوگا۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا مات على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه فأعطاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم میراثه۔ هذا حدیث حسن والعمل عند اہل العلم في هذا الباب اذا مات رجلا ولم يترك عصبة ان میراثه یجعل فی بیت مال المسلمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، البتہ ایک غلام تھا جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترکہ اسی آزاد کردہ غلام کو دے دیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اہل علم کے نزدیک اگر کسی شخص کا عصبہ میں سے کوئی بھی وارث نہ ہو تو اس کی میراث مسلمانوں کی بیت المال میں جمع کرا دی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تبرع اور احسان کے طور پر تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے انتقال پر اس کی بستی کے ایک بڑی عمر کے آدمی کو اس کا وارث بنا دیا تھا۔ یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ اس آقا کی میراث بیت المال میں جمع ہوگی، سوائے طاؤس اور شریح رحمۃ اللہ علیہ کے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیث بالا سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولا کے انتقال کے بعد غلام کو میراث ملے گی۔ غلام فقیر اور مسکین ہوگا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مولا کی میراث جب کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہو، یعنی نہ ذوی الفروض، نہ عصبات، نہ ذو الارحام، تو اس آقا کا مال بیت المال سے اسی غلام کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ اس کے غلام کو دے دو۔ حضرت طاؤس اور شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آزاد کرنے والا اپنے غلام کا وارث ہوتا ہے، اسی طرح غلام بھی اپنے مولا کا وارث ہوتا ہے۔